السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أو كما قال الله تبارك وتعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ رواہ مسلم۔ موجودہ دور کے اندر جس چیز کا مقابلہ چل رہا ہے وہ دنیا کی دوڑ ہے۔ ہر انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے، اور اسی دنیا کی خاطر وہ بے شمار گناہ کا ارتکاب بھی کر جاتا ہے۔ اتنے گناہ کرتا ہے کہ پھر گناہوں میں آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ توبہ کے لیے اگر کہا جائے، رب کا قرآن کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہے، تو بے شمار بہانے بناتا ہے۔ جہاں انسان دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، وہاں اس انسان کا حقیقت میں پیار کرنے والا خالق اور مالک کہتا ہے کہ تم دنیا کی خاطر مقابلے بازی کرتے ہو، تمہارا کمپٹیشن محض دنیا ہے۔ اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اگر کمپٹیشن کے اندر حصہ لینا چاہتے ہو، تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ وَسَارِعُوا باب مفعلہ ہے، جس کا مطلب ہے با مقابلہ کرنا، یعنی تم ایک دوسرے سے بڑھ کر، تم ایک دوسرے سے زیادہ دوڑ لگا لو۔ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ تمہارا مطمع نظر اللہ سے بخشش مانگنا ہو،
نہ کہ دنیا کا معلوم متاع اکٹھا کرنا ہو. ہاں دنیا کا معلوم متاع بھی اکٹھا کر لو، لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، اور اس حلال اور جائز کمائی کے اندر سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جب تم صرف دنیا کماتے رہو گے اور دنیا حقیر اکٹھی کرتے رہو گے اور دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے کسی کا حق کھا جاؤ گے، رشوت تم لوگے، سودی کاروبار تم کرو گے، چوریاں تم کرو گے، ڈاکے تم ڈالو گے. یہ دنیا ہے، آخرت ہم بھول چکے ہیں. ہمیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے اٹھ چکا ہے. ہمارا رب تو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. لیکن میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن بے شمار ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو میری توبہ کے اندر آڑے آ جاتی ہیں. کہیں رشتہ دار آتے ہیں، کہیں دوست احباب آ جاتے ہیں، کہیں میں اپنی تھوڑی سی جمع پونجی کے اوپر جو نیکیوں کی شکل میں کی ہے میں اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتا ہوں. خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہوں کہ میں نے بڑے روزے رکھ لیے، میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی، اور کہیں میرے ذہن سے موت کا خطرہ ٹل جاتا ہے، کہیں میں آخرت کو بھلا دیتا ہوں، اور کہیں میں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور کہیں میں کیا کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، ابھی تو جوان ہوں، ابھی نوجوانی ہے، کوئی بات نہیں، بڑھاپے کا انتظار کرتا ہوں. بڑھاپا آئے گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، بال سفید ہو جائیں گے، پھر توبہ کر لوں گا. میں انتظار کر رہا ہوں بڑھاپے کا. کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا طالب علم بھی انتظار کر رہا ہے، یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد نمازیں شروع کر دوں گا، داڑھی چہرے کے اوپر سجا لوں گا، اپنا تہبند پینٹ، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لوں گا. انتظار کس چیز کا ہے؟ کوئی بات نہیں. ابھی کون سی بات ہے؟ ابھی تو نوجوان ہوں، ابھی جوانی کی عمر ہے. اس جوانی کی عمر کو ہم گندے کاموں میں لگا دیتے ہیں، برائیوں کے اندر، بے حیائی کے کاموں کے اندر، زناکاری کے اندر، چوری ڈکیتی کے اندر، اور نشاور چیزوں کے استعمال کے اندر. ذہن میں کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، بڑا وقت ہے، بڑا ٹائم ہے، عمر بڑی لمبی ہے، اس وجہ سے میں توبہ نہیں کرتا. اور کہیں کیا ہے؟ رب کی رحمت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تو معاف کر دے گا. اور کہیں جب میرے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں پھر اللہ سے نا امید ہو جاتا ہوں، نا امیدی کے اندر گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جاتا ہوں. ذہن میں ایک بات بٹھا لیتا ہوں کہ اب میری معافی نہیں ہے. اور کہیں وہ طبقہ ہے جو شفاعت کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میری تو شفاعت ہو جائے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کہیں لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں کا خوف ہے، لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لی ہے، لوگ کیا کہیں گے، نمازیں شروع کر دی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، تہبند کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ تم دین کی باتیں کرتے ہو، تمہاری زبان پر تو کل تک گانے کی آواز آتی تھی، آج قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، آج حدیث کی باتیں شروع ہو گئی، بڑے تم نیک بنتے ہو. یہ چیزیں بھی ہمارے لیے رکاوٹ بنی. یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے میں توبہ نہیں کر رہا. اب اختصار کے ساتھ ایک ایک کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ان تمام وجوہات میں سے
ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے موت کو بھلا دیا ہے، میرا ایمان اور یقین موت کے اوپر نہیں رہا، میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ کل تک تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کسی عزیز کو اور اپنے کسی دوست کو، اپنے محلہ کے کسی انسان کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو جنازگاہ میں جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، موت کو یاد کرتے تھے، قبرستان جاتے تھے، موت کو یاد کرتے تھے۔ آج جنازگاہ کے اندر جائیں تو سیاست کی باتیں، قبرستان جائیں تو سیاست کی باتیں، کسی کو موت کا ڈر ہی نہیں ہے۔ نہ میرا ایمان کل نفس ذائقۃ الموت کے اوپر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اوپر میرا ایمان نہیں رہا۔ ہاں کہتا ضرور ہوں کہ موت آنی ہے، موت برحق ہے، یہ ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہی پینا ہے، لیکن پھر بھی موت کو بھول چکا ہوں۔ ہاں میرا ایمان قرآن کی اس آیت کے اوپر نہیں رہا۔ رب کا قرآن ہے، سورہ الرحمن ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 26 اور 27 کے اوپر میرا ایمان نہیں ہے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن میرا ایمان کتنا ہے، میرا یقین کتنا ہے کہ دنیا فانی ہے، اگر کوئی باقی رہنے والا ہے، کسی کو دوام ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہاں میرا ایمان اس آیت کے اوپر نہیں رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، حساب و کتاب ہونے جا رہا ہے، پیپر ہو چکے ہیں، اب اس کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے، حساب کا وقت آ چکا ہے، نیکیاں اور بدیاں پلڑوں کے اندر رکھ کے تولی جائیں گی، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کرتا کیوں نہیں؟ کوئی بات نہیں ہے، اچھا ابھی بڑا ٹائم ہے، کون سی موت آ گئی ہے، ابھی تو میں توانا ہوں، ابھی تو میں مضبوط ہوں، ابھی تو میرا لڑکپن ہے، ابھی تو میری جوانی ہے، ابھی تو میں نے جوانی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ اگر جوانی کے اندر میں نے داڑھی رکھ لی، جوانی کے اندر نیکی کے کام شروع کر دیے، تو میرے کلاس میٹ، میرے کلاس فیلوز اور میرے دوست احباب، گلی محلہ کے دوست کیا کہیں گے کہ تم نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا ہے، موت کو بلا دیا۔ جب میں نے موت کو بلایا تو پھر میں نے توبہ نہیں کی۔ توبہ تب کروں گا جب موت کو یاد کروں گا۔ ہاں مرنے کے بعد منکر اور نکیر سے واسطہ پڑنا ہے۔ ہاں قیامت والے دن سوالات قیامت ہونے ہیں، جب تک پاس نہیں ہوں گا تب تک کام نہیں بنے گا۔ یہ میٹرک، انٹر، بی اے، بی کام کا یا ماسٹر کا ایگزام نہیں کہ سپلی آ جائے گی، کمپارٹ آ جائے گی، دوبارہ دے لوں گا، موقع پھر مل جائے گا۔ اللہ کی قسم وہاں موقع نہیں ملے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 12 ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، یقین ہو گیا ہے سارے مجرم، سارے باغی، نمازیں چھوڑنے والے، روزے ترک کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والے، سارے مجرم، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان اللہ کے سامنے گردنیں جھکا کے کھڑے ہو گئے، پھر سپلی مانگیں گے، پھر کہیں گے ایک موقع دے دو۔ موقع ملے گا نہیں، موقع ایک مرتبہ ملا ہے، وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک ہے، 29واں پارہ ہے، پہلی سورت ہے، آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا اس لیے ہے کہ تمہارا امتحان لے سکے کہ کون تم میں سے نیک اعمال کرتا ہے۔
कौन तुम में से अच्छाइयां करता है, कौन तुम में से नेक अमाल करता है। लेकिन हमने तो यकसर आखिरत को बुला दिया, हमने मौत को बुला दिया। और मैं तौबा क्यों नहीं करता, मैं गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। कितने ऐसे लोग हैं, कहा जाए नमाज पढ़ा करो, जवाब क्या मिलता है, अल्लाह की कसम अपने इन कानों से सुना है, कहते हैं कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम कोई गुनाह भी तो नहीं करते। कैसा ये बदबख्त है, बदनसीब है ये इंसान जो गुनाह को गुनाह नहीं समझता, जिसको ये पता नहीं है कि कल क़यामत वाले दिन बेनमाजी को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। कायनात के इमाम नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और नमाज को छोड़ने वाले को काफिर करार दिया है। ये गुनाह को गुनाह नहीं समझता, बिल्कुल वही रवश इख्तियार किए हुए है जो अब्दुल्ला बिन उबई की और उसकी कंपनी के, उसके ग्रुप के लोगों की थी। रब का कुरान कहता है, उठाइए सूरह बकरा को आयत नंबर 11 को, व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, जब इन मुनाफिकों से कहा जाता था फसाद ना करो, फितने ना फैलाओ, लड़ाई झगड़े की फजा पैदा ना करो, इंतशार बर्पा ना करो, जब से कहा जाता था ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, वो क्या कहते थे, जिस तरह के आज के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कहते हैं। क्या कहते थे, कहते थे कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम गुनाह करते नहीं है, हम तो भलाई चाहते हैं, हम तो अच्छाई चाहते हैं, हम तो जमीन के लोगों के अंदर इस्लाह का काम कर रहे हैं, हम तो कोई बुराई करते नहीं है। और यही आज का कलमा पढ़ने वाला कहता है रोजा छोड़ रहा है, गुनाह समझता ही नहीं है, नमाज छोड़ रहा है, गुनाह समझता ही नहीं है, और सूद इसके खून के अंदर इस तरह सरायत कर चुकी है कि ये सूद को गुनाह समझता ही नहीं है। सूद खाता जा रहा है, गुनाह नहीं समझता। रिश्वत लेने वाला, करप्शन करने वाला, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, वो अपना हक समझ बैठा है। रिश्वत लेते जा रहे हैं और गरीबों का खून पीते जा रहे हैं, लेकिन गुनाह को गुनाह नहीं समझते। कारोबार के अंदर झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ को गुनाह समझते नहीं है। जब कहा जाता है कहते कारोबार है, कारोबार में सब चलता है। हाँ, कारोबार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के उसूल बतलाए हैं, खुद तिजारत करके तरीका सामने रखा है। सबसे पहले जिसका माले तिजारत लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम की तरफ जाते हैं, वो हमारी माँ खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। क्यों शादी की, क्यों निकाह का पैगाम भेजा? एक यतीम है, एक गरीब है जो उजरत पे काम करने वाला है, उससे पहले बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े खाते पीते निकाह का पैगाम भेज चुके हैं। लेकिन हमारी मां ने इनकार कर दिया। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत को देखा, ईमानदारी को देखा, सदाकत को देखा, तो खुद निकाह का पैगाम भेजा। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही तिरमिज़ी की हदीस है, सच्चा और अमानतदार ताजर कल क़यामत को अंबिया और शुहदा के साथ होगा। मैं कहता हूं इसके बगैर कारोबार नहीं चलता। अल्लाह की कसम झूठ बोलता हूं मैं, और अगर कोई ये बात करता है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चलता है, सुन्नत की खिलाफवर्जी करता है, लेकिन कोई भी इसको गुनाह समझता नहीं है। गीबत करते चले जा रहे हैं, जबान का गुनाह करते चले जा रहे हैं, जबान से गालियां देते चले जा रहे हैं। और आज मॉडर्न एज के अंदर, इस जदीद दौर के अंदर सेकुलरिज्म से रखने वाले नौजवान लोगों को देखो, इस यंग जनरेशन को, इस नई नस्ल को देखो कि ये जब दोस्त आपस में इकट्ठे होते हैं तो कैसे गालियां देते हैं, जैसे एक दूसरे को दुआया कालिमात दे रहे हैं। गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, कहते ये गुनाह है ही नहीं है। आज का मुसलमान नमाज छोड़कर, रोजा छोड़कर, ज़कात छोड़कर, हज छोड़कर यहूदी उस ईसाई बनता जा रहा है, लेकिन अपने गुनाह से मुआफी मांगता ही नहीं है। माफी कब मांगेगा? जब अपने गुनाह को गुनाह समझेगा।
ہاں تیرے ذمے کوئی گناہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرا ایمان، میرا یقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر ہے، کلو بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے۔ تو کیسے کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا؟ تو کیسے کہتا ہے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا؟ تو کیسے کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا؟ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں اگر تمہارے کھاتے میں تمہارے ذہن کے مطابق پہلی بات تو ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں گناہ نہیں کرتا، میرے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ ہاں میں آپ کی بات ایک منٹ کے لیے مان بھی لیتا ہوں، کوئی گناہ نہیں، تو پھر پڑھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، راتوں کو لمبا قیام کرتے ہیں، کتنے گناہ کیے تھے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لمبا قیام کرتے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں۔ ہاں آج رمضان آیا، قیام اللیل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اگر نظر دوڑائی جائے تو بوڑھے بابے قیام کر رہے ہوتے ہیں، نوجوان بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبا قیام کرتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ بھی نہیں، مجھے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کون سے گناہ کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیے، ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنائیے۔ گناہ بھی نہیں ہے پھر بھی لمبا قیام ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں آپ اتنا لمبا قیام نہ کیا کرے۔ جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا اے میری بیوی تو مجھے اچھا مشورہ دے رہی ہے، اچھا کل سے قیام چھوڑ دوں گا۔ کتنے لوگ ہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے، شادی ہو جاتی ہے داڑھی منڈوا دیتے ہیں، بیوی کے کہنے کے اوپر کوئی بات نہیں، پھر رکھ لیں گے، بڑھاپے میں رکھ لیں گے۔ بیوی کہتی ہے تو ابھی سے بابا بن گیا ہے، ابھی سے بوڑھا بن گیا ہے۔ ہم بیوی کی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کی نہیں مانتے، اپنے رب کی مانتے ہیں۔ کہا افلا اکونو عبدن شکورا، چاہے میرا گناہ نہیں، چاہے میری غلطی نہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہاں میں نے تیری بات مان لی ایک منٹ کے لیے کہ تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنا لے۔ توبہ تو کرنا چاہتا ہوں مگر کیوں نہیں کرتا؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں آخری عمر کا انتظار کر رہا ہوں، میں بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہوں، میں شادی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا کوئی بات نہیں، ابھی تو یونیورسٹی کے اندر میں زیر تعلیم ہوں، میں سٹڈی کر رہا ہوں۔ یونیورسٹی کے اندر سارے دوست داڑھی مونڈے ہوئے ہیں، سارے دوست بے نماز ہیں۔ اگر میں نے داڑھی رکھ لی، اگر میں نے اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر کر لی، دوست کیا کہیں گے؟ ہم انتظار کرتے ہیں یونیورسٹی سے ڈگری لینے کا، کوئی بات نہیں بعد میں رکھ لیں گے، نماز نہیں پڑھتے بعد میں پڑھ لیں گے، آخری وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر وہ وقت آ گیا، توبہ کا موقع نہ ملا، موت آ گئی، پھر توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تیرا رب میرا رب تو آوازیں لگاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نے پڑھی تھی، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، رات کا وقت ہوتا ہے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، دن کے اندر ڈاکے ڈالنے والا، سب کے سامنے گناہ کرنے والا، دن کے اجالے کے اندر فحاشی اور یعنی کے اڈے کھولنے والا، کوئی ہے گناہگار آئے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کوئی ہے؟ اور جب دن کا وقت ہوتا ہے اللہ پھر ہاتھ نکالتے ہیں، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، رات کی تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر چھپ کر گناہ کرنے والا، چوریاں کرنے والا، زنا کرنے والا، گندی فلمیں گھر کے اندر نیٹ پہ گندی چیزیں دیکھنے والا، چھپ کے گناہ کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ کہتے آؤ رات کی تاریکی میں گناہ کیا، کسی کو پتہ نہیں ہے، میں اللہ جانتا ہوں، میرا اور بندے کا معاملہ ہے، آپ مجھ سے معافی مانگ لے میں معاف کر دیتا ہوں۔
اور یہ کب تک ہے؟ حتی تطلع الشمس من مغربہا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ روزے قیامت کو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس لیے اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ جس چیز کا انتظار ہم کر رہے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اس وقت سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ورنہ رب کا قرآن کہتا ہے وہ فرعون جو سرکش تھا، بغاوت کرنے والا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ اے موسیٰ جاؤ فرعون کو دعوت دو، دین کی دعوت دو، اللہ کی توحید کا پیغام سناؤ، وہ سرکشی کرنے والا ہے، وہ بغاوت کرنے والا ہے۔ فرعون نے ایک نہ سنی، کہنے لگا موسیٰ کون سے رب کی بات کرتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، سورہ النازعات کی آیات کا مطالعہ کر کے دیکھیے، کہنے لگا سب سے اعلیٰ عرفہ رب تو میں ہوں۔ سرکشی کی، بغاوت کی اور توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، آخری وقت کا انتظار ہے۔ پھر وہ آخری وقت بھی آ جاتا ہے۔ اٹھائیے سورہ یونس کو اور پڑھیے 11واں پارہ، مطالعہ کیجئے کہ جب فرعون اپنے علاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے سمندر میں کود پڑتا ہے، موت آ جاتی ہے، غوطے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ رب کے قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ کا قرآن ہے، اور سورہ یونس کی ایت نمبر 90 اور 91 ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق نے اسے پا لیا، موت کی کشمکش میں چلا گیا اور موت کے سکرات اس پہ طاری ہو جاتے ہیں۔ پھر فرعون بھی کہتا ہے جو کل تک کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ہاں آج کا مسلمان بھی بڑے دعوے کرتا ہے میں بڑا توانا ہوں، میری جوانی عروج پہ ہے، ابھی تو کچھ مستیاں کرنے کا ٹائم ہے، لیکن فرعون کو دیکھو جو سب سے بڑا دعویٰ کر چکا تھا، ربوبیت کا، الوہیت کا، اپنے رب ہونے کا، سب سے بڑے رب ہونے کا، جب موت آ جاتی ہے، جب رب کا پیغام آ جاتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ قالا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ جو کل تک کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، آج موت آ گئی، جس موت کا انتظار میں کر رہا ہوں، جس موت کا انتظار ہر مسلمان کر رہا ہے، ہر انسان کر رہا ہے، ہر باغی نافرمان کر رہا ہے، موت آئی تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس الہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، آمنت بہی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل قوم موسیٰ ایمان لائی، اور کیا کہا؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اب میں مسلمان بنتا ہوں، اب میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، اب میں تابع داری قبول کرتا ہوں، اب میں فرما برداری کرتا ہوں، اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا نہیں، آلآنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اے نوجوان، اے بوڑھے، گناہ کرنے والے، میرے سمیت ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ موت کا پیغام نہ آ جائے، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت جان نکالنے کے لیے آ جائے، اور گناہ گار کو تھپڑ پڑ رہے ہوں، اور پھر وہ توبہ کرنا چاہے گا تو اللہ توبہ قبول نہیں کرے گے۔ اب تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے پہلے فساد پھیلاتا تھا، اس سے پہلے سرکشی کرتا تھا، اس سے پہلے بغاوت کرتا تھا، اب تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور توبہ کے متعلق جب موت آ جائے گی، موت کا پیغام آ جائے گا، جو اس خوش فہمی کے اندر ہے، اس غلط فہمی کا شکار ہے، آخری وقت میں توبہ کر لیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ نساء ہے، ایت نمبر 18 ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہا ان لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اے انسان سوچ، کہیں یہ میرے لیے فکرہ نہ ہو، کہیں یہ ایت میرے اوپر فٹ نہ آ جائے کہ میں بھی توبہ کرنا چاہوں، لیکن اللہ کا اعلان ہو جائے لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، جو اس غلط فہمی کے اندر گناہ کے اوپر گناہ کرتے گئے، نافرمانی کے
उसके ऊपर नाफरमानी करते गए। जब मौत का वक्त आया, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, जब तुम में से किसी एक को मौत आ जाती है, फिर क्या कहता है? काला इन्नी तुबतुल आन, मैं अब अल्लाह से तौबा करता हूं। अल्लाह कहते तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं, मैंने तुम्हारी तौबा को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, हमारे गांव का एक वाकया है, सच्चा वाकया है। मेरे चचा ने मुझे बतलाया, हमारे मोहल्ला का एक बंदा था, पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, पूरी जिंदगी रोजा नहीं रखा, उसको खींच के भी मस्जिद की तरफ लेके जाते, मस्जिद में दाखिल नहीं होता था। जब मौत का वक्त आया और मौत और हयात की कश्मकश में था, वो मंजर मैंने भी देखा। मैं घर में आ गया, बाद में पता चला कि उसकी जुबान से कुछ अल्फाज जारी थे, कह रहा था मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। हाँ, मेरा उस दिन से ईमान और पुख्ता हो गया अल्लाह के कुरान के ऊपर, उस आयत के ऊपर कि जब मौत का वक्त आता है तो बुरे इंसान को फरिश्ते मलाइका उसकी पीठ पे, उसके चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं। हाँ, उस बदबख्त इंसान के चेहरे पे थप्पड़ पड़ रहे थे जिसने सारी जिंदगी रोजा नहीं रखा, सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, और कह रहा मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। कहीं वो मंजर हमारे साथ भी पेश ना जाए। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मैंने तौबा कबूल नहीं करनी। और आगे क्या फरमाया? वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, जो हालते कुफर में मर जाते हैं अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल नहीं करता। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। कहीं बिच्छू होंगे, कहीं सांप होंगे, कहीं जन्मियों का खोलता हुआ पीप जैसा, पीप निकली हुई पानी की तरह जन्मियों को पिलाई जाएगी। सूरह इब्राहिम, सूरह मोहम्मद में लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जहन्नमी उस पीप को खोलते हुए पानी को अपने मुंह के करीब करेंगे। मुस्नद अहमद के अंदर मजीद वजात है कि उस जहन्नमी के चेहरे की स्किन, चेहरे की जिल्द दुनिया में बड़ी करीम में इस्तेमाल करता था, अपने हुस्न पे नाज करता था। मैं बड़ा खूबसूरत हूं, दाढ़ी मूंड कर चेहरे को अपने साफ सुथरा रखे आईने के सामने खड़ा होके फख्र किया करता था। कहा जब जहन्नमी पानी पीने लगेंगे, वो पीप खोलता हुआ पानी गर्म पीप पिएंगे तो चेहरे की जिल्द पिघल के उस पानी में गिर जाएगी। हाँ, मैं तौबा तो करना चाहता हूं, लेकिन तौबा क्यों नहीं करता? एक वजह यह भी है तौबा ना करने की कि मैं अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हूं। गुनाह इतने कर लिए और फिर क्या कहते हैं? अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है, इनकी अल्लाह मोड़ता ही नहीं है। फिर ये समझते हैं हमारी तौबा नहीं है, फिर ये समझते हैं अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। हाँ, ना उम्मीदी, मायूसी गुनाह है, ये काफर का काम है। मुसलमान को, कलमा पढ़ने वाले को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। रब की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह क्या कहते हैं? रब का कुरान है, सूरह ज़ुमर है, आयत नंबर 53 है। फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन लोगों ने अपनी जानों पे जुल्म किया, ज़ियादतियां की, चोरी कर डाली, डाके डालते रहे, चोरियां करते रहे, जिना करते रहे, फहाशी और यानी के कामों में मुलव्वस ये रहे, बगावतें सरकशियां ये करते रहे, इनको चाहिए अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मायूस नहीं होना चाहिए, ना उम्मीदी का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला क्या है? अल्लाह से ना उम्मीद है, गैरों से ना उम्मीद नहीं। हमारी उम्मीदें गैरों के ऊपर हैं। हाँ, इकबाल ने कहा था बुतों से तुमको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बताओ तो सही काफरी और क्या है? आज के कलमा पढ़ने वाले का अकीदा, आज के कलमा पढ़ने वाले की उम्मीद गैरुल्लाह के ऊपर ज्यादा है, अल्लाह के ऊपर नहीं है। और रब का कुरान कहता है सिद्के दिल से तौबा करो, मैं तो मुआफ कर देता हूं, तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद क्यों होते हो? अल्लाह ने तो 100 कत्ल करने वाले बनी इसराइल के शख्स को भी मुआफ कर दिया था। हाँ, उस वक्त के भी मौलवी ने, उस वक्त के मुल्ला इज़्म ने, जो दीन को बिगाड़ने वाले हैं, राहिब ने कहा था तेरी तौबा नहीं, 99 कत्ल कर चुका है। सही बुखारी की हदीस है कि उस मौलवी के पास, उस राहिब के
पास जाता है, कहा मेरी तौबा हो सकती है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कर दिया, कहा तेरी तौबा नहीं हो सकती, उसको भी कत्ल कर दिया। फिर किसी आलिम के पास गया जो हकीकत में आलिम था, कहा क्यों नहीं, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। ये मायूसी छोड़ दे, अल्लाह की रहमत की तरफ आ जाए। लेकिन इस मायूसी को छोड़ने का ये भी नहीं मतलब, जिस तरह एक खास ग्रोह ये ज़हन में रख चुका है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, अल्लाह खुद ही मुआफ कर देगा। हाँ, ये मैं भी कहता हूं, अल्लाह वाला सारी दुनिया की माए एक तरफ हूं, अल्लाह फिर भी अपने बंदे से प्यार करता है। अगर प्यार ना होता तो अल्लाह कभी भी तौबा वाला दरवाजा ना खोलता। तौबा वाला दरवाजा इसीलिए खोला है, वसारेउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, इसीलिए कहा है हाँ जो तौबा कर लेगा उसकी मुआफी हो जाएगी, जो तौबा नहीं करेगा अकड़ जाएगा। फिर शैतान इब्लीस की तरह अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, आदम से गलती हुई अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उन्होंने तौबा कर ली, अल्लाह ने मुआफी दे दी, जन्नत का वारिस बना दिया। शैतान अकड़ गया, शैतान तकब्बुर में आ गया, शैतान ने गुरूर किया, अल्लाह ने उसको जन्नत से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया, मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी कि हमेशा हमेशा तू जहन्नम का ईंधन बन गया। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि नमाजें ना पढ़ो, रोजे ना रखो, ज़कात ना दो, हज ना करो, अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर भी ना करो, अच्छे काम भी ना करो, सदका खैरात भी ना करो, अच्छे अखलाक से लोगों के साथ पेश तुम ना हो, और समझो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। हाँ, अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन कब? उठाइए रब का कुरान, 16वां पारा सूरह ताहा आयत नंबर 82, खुद पढ़िए, रब का कुरान कहता है व इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहा सुम्मा तदा। रब का कुरान कहता है तौबा उसकी करता हूं, कबूल करता हूं, मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूं, बहुत ज्यादा गफूर रहीम हूं। लेकिन कब? कहा जब बंदा तौबा करता है, लिमन ताबा, तौबा उसकी कबूल करता हूं, बख्शिश का सामान उसके लिए है जो तौबा करता है। वह आमना, ईमान ले आता है, ईमान अल्लाह पर, यकीन अल्लाह पर पक्का कर लेता है। वह आमिला सालिहा, कितने वो लोग हैं जो महज कलमा पढ़ के ये कहते हैं हाँ जन्नत तो हमारी हो गई, हम जन्नती हैं, जन्नत के वारिस हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ने सबको मुआफ कर देना। कहा मुआफ किसको करूंगा? इन्नी लगफ्फार, किसके लिए? लिमन ताबा, जो तौबा करेगा, ईमान लाएगा, वह आमिला सालिहा, नेक अमाल करेगा। सिर्फ नेक अमाल नहीं, 2-4 दिन के लिए नहीं, सीजनी मुसलमान नहीं, हम सीजन के मौसमी मुसलमान हैं। रमजान आता है, 4 जी मस्जिद के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, रमजान चला जाता है, मौसम बहार भी खत्म हो जाता है। कहा सुम्मा तदा, तौबा करे, ईमान लाए, साले अमाल भी करे, सुम्मा तदा, फिर सीधी राह पर चलता रहे। मैं ऐसे बंदे के लिए बड़ा गफूर रहीम। हमने रब की रहमत का नजायज फायदा उठाया, और एक वजह यह भी है, तौबा तो करना चाहता हूं लेकिन अपनी नेकियों पे मान करता हूं। मुझे अपनी नमाजों पे मान है, मुझे अपने रोजों पे मान है, मुझे अपनी ज़कात पे मान है, हज करने पे हाजी कहलवाने का बड़ा शौक रखता हूं कि मैंने हज कर लिया है, कहीं ज़कात दे दी, सखी कहलवाने का बड़ा शौक है, मैंने सखी होने का दावा कर डाला कि मैं तो बड़ा सखी हूं, मैं तो बड़ा सदका खैरात करने वाला हूं। मस्जिद के अंदर कोई साफ डलवा दे, मस्जिद के अंदर कोई स्पीकर लगवा दे, मस्जिद के अंदर कोई और काम कर दे, और अगर मस्जिद के अंदर उसकी चुदराहट ना चले तो क्या कहता है? भाई मैं भी मस्जिद को फंडिंग करता हूं। नेकियों पे मान करते हैं, नेकियों पे गुरूर करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है, उठाइए सूरह नजम को 27वें पारे को आयत नंबर 32 को, रब का कुरान क्या कहता है? अपने मुंह से मियां मिठू मत बनो।
فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہا اپنے آپ کو پاک صاف پارسا مت سمجھو، اپنے منہ سے متقی ہونے کا، اپنے منہ سے اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ مت کرو، هو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے اصل متقی کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں متقی ہوں، میں سمجھتا ہوں میں عالم دین ہوں، میں سمجھتا ہوں میں حافظ قرآن ہوں، میں قاری قرآن ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں آج بہت سے مولویوں نے دین کو اسی لیے بگاڑ دیا کہ گناہ کے اوپر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ذہن میں کیا ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں معافی کا طریقہ آتا ہے، رات کو چھپ کے 2-4 آنسو بہا لیں گے۔ لیکن اس مولوی کو، اس عالم دین کو، اس قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو، اس فقیہ کو، اس محدث کو، اس اسکالر کو یہ پتہ نہیں جس رات کا تو انتظار کر رہا ہے وہ رات تجھے ملنی بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور پھر اپنی نیکیوں پہ مان کرنا، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے کہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، شرک بھی کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو تاکہ تمہیں جنت مل جائے، کہتے ہیں جنت کون سی؟ جنت تو ہے ہی ہماری۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 111 ہے، کہا جنت ہماری ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہا جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ کہتا ہے ان کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے، محض تمنا ہے، آرزو اور حسرت ہی رہے گی، کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہہ دو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ تمہیں مل گیا ہے؟ جس طرح آج ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر گروہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، میں سنی میں جنت میں جاؤں گا، میں وہابی میں جنت میں جاؤں گا، میں دیوبندی میں جنت میں جاؤں گا، میں سوروردی میں جنت میں جاؤں گا، میں قادری ہوں میں جنت میں جاؤں گا، یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں۔ جنت صرف اسی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا، جو قرآن کو تھامنے والا ہوگا، جو حدیث پہ چلنے والا ہوگا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، موطا امام مالک کی حدیث ہے، سند صحیح ہے، جب تک دونوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہر فرقہ گمراہ ہے، ہر فرقہ غلط ہے، صرف وہی جماعت، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، جو ایک اللہ کی کتاب قرآن پہ ایمان رکھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ایمان رکھے۔ ہم نیکیوں پہ ایمان کرتے ہیں، تھوڑی سی نیکی کر لے، تھوڑا سا اچھا کام کر لے، کوئی مکہ چلا جائے، بیت اللہ کا طواف کر لے، وہاں 5-6 نمازیں پڑھ لے، اللہ کی قسم میں نے ایک بندے کو کہا نمازیں پڑھا کرو، کہتا ہے 2-3 سال مکہ میں گزار کے آیا ہوں، پتہ نہیں کتنی اربوں خرب نمازیں پڑھ لی ہیں، ثواب مل گیا ہے، ابھی وہی صحاب چل رہا میرا، ابھی وہی حساب چل رہا ہے، ابھی مجھے مزید نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اٹھاؤ رب کا قرآن، جو متقین ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صفت کیا ہوتی ہے، ان کا وصف کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی نیکیوں پہ مان نہیں کرتے بلکہ نیکیاں کر کے بھی رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اٹھائیے سورہ آل عمران کو، آیت نمبر 16 کو 17 کو مطالعہ کیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ ہم ایمان تو لے آئے، کلمہ تو پڑھ لیا، ہاں ایک آج کا مسلمان ہے، ایک آج کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو کہتا ہے کوئی بات نہیں، بس مسلمان ہو گیا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اب جنت مجھے مل جائے گی۔ لیکن متقی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نیک صالح بندے کیا کرتے ہیں؟
اللہ ہم ایمان تو لے آئے لیکن یہ ایمان لانا کافی نہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے کس چیز سے؟ ذنوبنا، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، شرک ہم کرتے رہے، بدعات ہم ایجاد کرتے رہے، بدعات پہ عمل ہم کرتے رہے، اللہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اب ہمیں معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں عذاب نار سے بھی بچا لے، عذاب نار سے بچا لے اللہ، ہم عذاب نار سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور مزید کیا فرمایا؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، متقین کی صفت یہ ہوتی ہے سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ متقین کی تو یہ صفت ہے، نیکیاں کر کے، قیام اللیل کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں معاف کر دے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے صفحہ نمبر 194 پہ حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ لکھا ہے، کہا وہ رات کو نفل پڑھتے رہتے، قیام کرتے رہتے اور بار بار حضرت نافع جو ان کے غلام تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، ان سے پوچھتے رہتے کیا صبح کا وقت ہو گیا ہے، سحری کا وقت ہو گیا ہے؟ جب بتایا جاتا ہاں سحری کا وقت ہو گیا ہے تو کیا کہتے؟ اللہ یہ سحری کا وقت ہے، عبداللہ بن عمر کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو نیکیوں پہ غرور نہیں کرتے تھے۔ اور سورہ فرقان کو پڑھو، آیت نمبر 64 کو پڑھو، 65 کو پڑھو، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رات قیام میں گزار دیتے ہیں لیکن پھر بھی نیکیوں پہ مان نہیں کرتے۔ کہتے کیا ہیں؟ والذین یقولون، جو کہتے ہیں اپنی زبانوں سے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ان عذابہ کانا غراما، اللہ یہ عذاب لازم ہونے والا ہے، یہ عذاب سب کو پہنچنے والا ہے، جو معافی نہیں مانگیں گے، جو توبہ نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائی توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی نیکیوں پہ مان کرتا ہوں۔ آخری پوائنٹ آج کی گفتگو کا، کیونکہ وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، اور وہ ہے ہم نے آخرت کی فکر چھوڑ دی، ہم نے آخرت کو بلا دیا، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین پختہ نہیں، ہم آخرت کے اوپر یقین صحیح نہیں رکھتے۔ ہاں کہتے ضرور ہیں آخرت ہے، حساب و کتاب کا وقت آئے گا، لیکن پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ المومنون ہے، 18واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو اور تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا۔ ہم نے آخرت کو بلا دیا، حساب کے دن کو بلا دیا۔ ہاں صحابہ کی زندگیاں تھی جب آخرت کا وقت، جب آخرت کی فکر پڑتی، جب آخرت کی بات ہوتی رونا شروع کر دیتے۔ کہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگے بسترے مرگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، علیل ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں جب ذہن میں آیا اب آخری وقت ہے، موت آنے والی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا شاید موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں سفر بڑا طویل ہے اور میرے پاس زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کاش میں پودا ہوتا، کاش میں درخت ہوتا، کاٹ کے پھینک دیا جاتا، حساب و کتاب دینے کے میں قابل نہیں۔ کہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کاش میں کسی ٹیلے پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا، ہوا آتی، آندھی آتی، طوفان آتا، اس راکھ کو اڑا کے لے جاتا، میں حساب و کتاب دینے کے قابل نہیں ہوں۔
اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے سورہ نجم نازل ہو جاتی ہے، قیامت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، آیت نمبر 59 سے پہلے 60 آیت نمبر 58 نازل ہو جاتی ہے، 57 اور 58 قیامت کا تذکرہ، آخرت کی فکر، آخرت کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، قیامت واقع ہو کے رہے گی، حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سورہ نجم کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں، آج میں بھی قرآن سنتا ہوں، نماز تراویح کے اندر، نماز فجر کے اندر، نماز عشاء کے اندر، مجھے قرآن اثر ہی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں اثر کرتا؟ قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کو سمجھتا نہیں، بس عربی سن رہا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کی باتوں کو سمجھ رہے تھے، قرآن کو سمجھ رہے تھے۔ جب قیامت کی باتیں ہوتی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے قیامت کی باتیں سنی، اللہ کا قرآن سنا، سورہ نجم کی آیات سنی۔ آیات کیا ہے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا قیامت کا تذکرہ سن کے تم تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو روتے نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سب صحابہ نے رونا شروع کر دیا، آؤ بکار چیخو پکار شروع ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ جہنم کا نام سن کے قیامت کی فکر لائق ہو جاتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ رب نے کہا وَتَضْحَكُونَ، تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، تم روتے نہیں۔ آج ہم پہ قرآن اثر نہیں کرتا، ہم قرآن بھی سنتے ہیں تو ہنس ہنس کے، ہم قرآن بھی سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، ہم کسی عالم کی بات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں۔ یہ آواز رونے کی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی ہے، حجرے سے باہر آتے ہیں، صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا، وجہ کا پتہ چلا کہ وجہ کیا ہے، رونے کا سبب دریافت ہوا کہ صحابہ کیوں رو رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی رونا شروع کر دیا، ہم نے آخرت کو بلا دیا، فکر آخرت ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے، جس وجہ سے میں توبہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تو کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تو آوازیں لگا رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ مقدس، برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا، جہنم سے آزادی والا۔ دو چار آنسو ہمیں بھی چاہیے، اللہ کے سامنے بہا لے۔ راتوں کو اٹھ کر سحری کے وقت ایک سبب لگا ہوا ہے، موقع ملا ہوا ہے، 11 مہینے نہیں اٹھ سکتے، آج کل تو سب اٹھ جاتے ہیں، 2 نفل پڑھ کے دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے، رب سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، شاید یہ رونقیں دوبارہ نہ ملے، رمضان آئے لیکن ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کے اندر میں نے چند مختصر باتیں وہ کی جو ہماری توبہ کے اندر آڑے ہیں۔ میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں مگر مطلب کیوں نہیں کرتا، اس کی چند وجوہات اور بھی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو مجھے سمجھ آئی، میں نے اس کے مطابق اس موضوع کو بیان کرنے کی تو جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمانوں کے اندر قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔